علماء کرام، بالخصوص پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، امیر اعلیٰ کاروان اسلامی انٹرنیشنل حضرت علامہ و مولانا شیخ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب قبلہ، چیئرمین کاروان اسلامی انٹرنیشنل، بانی الجامعۃ القادریہ، اور ان کے ساتھ ہمارے آج کے آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وأما بنعمة ربك فحدث، أو كما قال، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أو كما قال، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أو كما قال، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، أو كما قال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس شب نور میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے، اور کشمیر کی تاریخ میں قبلہ حامی صاحب ہی یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ شب میں کشمیریوں کو جگا کر شب نور کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آج تک میرے خیال سے 47 کے بعد سے لے کر 25 تک کسی کے اندر یہ جرت نہ ہوئی کہ کشمیر میں رات کو کشمیریوں کو جگائے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے حضور کے عشق میں لوگوں کو رات میں بھی جگا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے، حضور کے عشق میں حاضر ہوئے، حضور کا میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک کلام اللہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو یاد کرو، سب سے پہلے ہم لوگ
یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خوب خوب چرچا کریں، اور ایک قبیلہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تم اس طور پر ذکر کرو، دلوں میں صرف میلاد مصطفیٰ، گھروں میں بیٹھ کر میلاد مناؤ یا حضور کا ذکر کرو۔ اور کوئی یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ تم اس کو عید کیوں کہتے ہو؟ اللہ پاک نے کلام اللہ میں بنی اسرائیل کے پاس جب دسترخوان پیچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو، تو فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، جس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ نے اس دن کو جمعے کا دن قرار دیا۔ اب اس دن کو سید الایام بھی کہتے ہیں اور عید کا دن بھی کہتے ہیں، اور جس دن دسترخوان آسمان سے اترتا ہے اس دن کو بھی عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کا معنی خوشی کا دن، اور جس دن جانے کائنات، فخر کائنات، ہم بے کسو کے کس، ہم بے بسو کے بس، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حامی صاحب نے کشمیر کے اندر سے یہ پیغام دے دیا، لوگوں یہ وہ دن ہے جس دن امت کو آزادی مل گئی تھی، بے شک سبحان اللہ، انسان آزاد ہو گئے تھے، غلامی سے لوگوں کو چھٹکارا مل گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور عید کے دن ہم اور آپ مل کر اس طور پر خوشیاں مناؤ جس طرح سے فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی۔ ہم اور آپ یہاں پر جاگ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور میلاد منانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، میلاد منانا یہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ ہم حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم حضور کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب باندی کو آزاد کر دیتا ہے، آتی ہیں سویبہ، عرض کرتی ہیں آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب ولادت کی خوشی میں، بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب اپنی باندی کو آزاد کر دیتا ہے، اور وہی ابو لہب جب گستاخی پہ اتر آتا ہے تو قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائے، وہ تب اور تباہ ہو ہی گئے۔ کیا سمجھے کہ آقا کی ولادت کی جو لوگ خوشیاں کرتے ہیں تو ان کو اگر سڑے ہوئے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس انگلی کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے، اور جب آقا کی گستاخی پر آتے ہیں تو انہیں ہاتھوں کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آقا کی ولادت کی خوشیاں خوب خوب تر منائیں۔ سرکار کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہاں پر جید علماء کرام تشریف فرما ہے، وقت بھی مختصر ہے، اور میں عرض کروں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین کے مطابق حضرت قبلہ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب، ہم اور آپ ان کو جانتے ہیں ایک پرسنالٹی کے طور پر، ایک ذات کے طور پر، ایک شخصیت کے طور پر،
آپ نے انہیں دیکھا کہ یہ الجامعۃ القادریہ کے بانی ہیں، طلباء ایسے بھی جانتے ہیں، مریدین بھی جانتے ہیں، میں نے ان کو جانا الذین رؤوا اذا ذکر اللہ، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ان کی زبان میں بھی شفا ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی شفا ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی جتنا اعتراض کرتا ہے کر لے، کوئی جو کہتا ہے کہہ لے، مگر حامی صاحب نے کشمیر کے اندر سے اس مشن کا آغاز کیا جو آقا کریم کی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ بے شک بے شک۔ نعرہ دیا کشمیر والوں کو کہ یہ صوفیاء کی زمین ہے، یہ علماء کی زمین ہے، یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہ مدینۃ الصوفیاء ہے، یہاں پابندی لگاؤ تو شراب پر لگاؤ۔ کسی کی زبان پر یہ نعرہ نہیں آیا، آقا کریم نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے، انما الخمر والمیسر۔ عامی صاحب نے اپنی قوم کے نام ایک نعرہ دے دیا، شراب ہٹاؤ، شراب ہٹاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شراب ہٹاؤ، شراب ہٹاؤ۔ اس طریقے سے نہیں جواب چاہیے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے اندر جوش رہتا ہے، دکھ تو رہا ہے جوش ختم۔ یہ جوش کو پیدا کرنے کے لیے ہی ہمارے اندر جوش آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا ہماری قوم کے نوجوان پھر سے شرابوں میں لگ جائیں گے، یا ہماری قوم کے نوجوان نشوں میں لگ جائیں گے، یا ہماری قوم کے نوجوان عیاشی میں لگ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں، کشمیر والے بھی اب کہنے لگ گئے، حامی صاحب نے کیا کیا؟ 2014 میں جب سیلاب آیا تھا، تب حامی صاحب ایک پیر طریقت ہونے کے باوجود، میں نے تصویر دیکھی ہے، اس طریقے سے ندی نالوں کے کنارے جا رہے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ارے مولا علی کا نام آتا ہے تو خیبر بھی کام جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ یہ علی کے غلاموں کی محفل ہے، یہاں سے اٹھ کر للکار دو۔ حامی صاحب نے جو نعرہ دیا ہے، شراب ہٹاؤ، ملت بچاؤ، شراب ہٹاؤ، ملت بچاؤ۔ آج لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ حامی صاحب نے کیا کیا۔ میں بتاتا ہوں حامی صاحب نے کیا کیا۔ حامی صاحب نے، جب حامی صاحب کشمیر میں آئے، آنے کے بعد 2014 کے بعد، 2014 میں سیلاب آیا، کیسے تھے یہ؟ آپ کہو کہ میں حامی صاحب کا قصیدہ پڑھنے یہاں آیا ہوں، نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے لیے بھی ایک شعر ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو بسایا تھا، اس لیے قوم آج تک وہ احسان فراموش نہیں بنی۔ قوم نے اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا، اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو زندہ کر ڈالا۔ اور حامی صاحب کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حامی صاحب نے کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کے بچانے کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ آج آپ دیکھیے، ہندوستان نہیں بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں جائیے، کچھ ایسی حکومتیں بھی تھی جہاں پر 700 سال اسلامی حکومت رہی، آج وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، آج وہاں پر کوئی اذانیں دینے والا نہیں ہے، آج وہاں پر کوئی خدا کی وحدانیت بجا لانے والا نہیں ہے۔
کیوں؟ لوگوں نے سب سے پہلی ایک سازش رچی، اگر خدا کی اذان کو بند کرنا ہے، اگر رسول اللہ کے دین کو بند کرنا ہے تو مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ آج لوگ اٹھ گئے اس مدرسے پہ انگلی اٹھانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے لیے ہمارے جوتے کافی ہے۔ یہ جلوے کس کے، یہ جذبے کس کے، یہ جذبے کس کے، یہ سینہ کس کا؟ دل دل جان جان، دل دل جان جان، تیری جان میری جان، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، کشمیر کا غازی، نعرہ رسالت، حامی صاحب قدم بڑھاؤ۔ یہ طلباء کی محبت ہے، یہ خریدے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ جو سیاسی جلسوں میں آئیں گے، یہ عشق کے دیوانے ہیں بے شک بے شک بے شک، ان کو عشق پلایا ہے، اولیاء کی محبت کا چاند پلا ڈالا، صوفیاء کا عشق پلا ڈالا کہ لوگوں آؤ گوشت کا دامن یہی سے ملے گا، بے شک بے شک، لوگوں آؤ تیرا پیر میرا پیر دستگیر، دستگیر اور تیرا پیر میرا پیر، دستگیر یہ دستگیر، جام پلا ڈالا ان طلباء کو، آگئے الجامعۃ القادریہ سے سیراب ہونے کے لیے، اور اس کو مرکز المدارس بھی بنا ڈالا۔ آج اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے آ گئے۔ سن لو، جب تک مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے تب تک الجامعۃ القادریہ کو کوئی بال بھی واقع نہیں کر سکتا۔ ہم کیا ہے؟ ہم کیا دین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی بھی آئے؟ ہم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ 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 پاک آپ کی آواز کو تا قیامت قائم رکھے، حامی صاحب کے مشن کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ یہ رسول اللہ کا ہم دین پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے دین کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار نہیں ہے۔ ارے میں پوچھتا ہوں، جو صبح و شام رسول اللہ کا عشق کا درس دیتا ہو، کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت بتاتا کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈال دو، اور جو ذات صبح و شام یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہو، کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ارے اپنے نظریات بدلو اور جان لو کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرے، جو مدارس اسلامیہ کو قائم کرے، جو صوفیاء کی تعلیمات کو قائم کرے، جو کاروان اکیلا لے کر چلا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور حامی ساتھ کے لیے یہ ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری حیدری حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، دیوانوں بولو آمد ہے آمد، ذرا دائیں بولو، ذرا بائیں بولو، نعرہ رسالت۔ تعلیمات صوفیہ کو عام کرو اور صوفیہ کے مشن کو کشمیر میں اجاگر کرو اور صوفیہ کے پیغام کو عام کرو۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔
آج کے اس دور میں کشمیر کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر لوگوں کی سازش ہے. کشمیر کا نوجوان حضور سے عشق کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتے نہیں. کشمیری نوجوان موت سے کبھی ڈرا ہی نہیں ہے. ڈرے ہو کس کے غلام ہو؟ نبی کے ہم غلام. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ فدا کا میں کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اپنی گردنوں کو حضور کے صحابہ اپنی گردنوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور یہ کشمیری نوجوان بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کی تو ذات بڑی عرفہ والا ہے. آپ کا غلام بھی اگر آپ کے مشن کی طرف لے جائے گا اگر وہ حامی کی شکل میں ہو تو ہماری گردنیں تیار ہیں. بے شک. یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا ان کے دلوں سے روح محمدی نکال دو. لوگوں نے مشن بنا دیا کہ آ جاتے ہیں لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں. کر لو تمہارا مقدر ہے تم کرتے ہو کرتے رہو. ہمیں تو آپ کہنا ہمیں تو حامی صاحب نے حضور کا عشق ہمارے سینوں میں اتنا بسا دیا ہم مر جائیں گے لیکن حضور کا میلاد منائیں گے. ہم مر جائیں گے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ. پیچھے والے بھی لبیک. دیکھو حضور کی تشریف آوری ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں غلاموں کو بیٹھے ہوئے. لبیک یا رسول اللہ. 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 لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ. اٹھو مومنو سرکار تشریف لا رہے ہیں. لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول. لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نعرہ حیدری 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 حیدری. یہ جلسے کس کے؟ حامی کے. ہم دیوانے کس کے؟ حامی کے. ہم دیوانے کس کے؟ حامی کے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت. آخر میں یہی پیغام ہے عشق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اپنے دامن کو حامی صاحب کے ہاتھوں پر مضبوطی سے قائم رہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. سجاد رضا نظامی کو تم قتل کر ڈالو پھر بھی کوئی بدلہ نہیں ہوگا. سجاد رضا نظامی کو تم قتل کر ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا. ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اگر میرے حامی پر انگلی اٹھائی تو سن. اگر میرے حامی کے خلاف انگلی اٹھائی پھر کاربال کے شیر اٹھیں گے اور سمجھوتا نہیں ہوگا. پھر کاروان کے شیر اٹھیں گے اور سمجھوتا نہیں ہوگا. کاروان اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ شراب ہٹاؤ ملت بچاؤ. شراب ہٹاؤ. ملت بچاؤ. علامہ حامی کا ایک ہی مقصد شراب. علامہ حامی کا ایک ہی مقصد شراب ہٹاؤ ملت بچاؤ. کاروان اسلامی کا ایک ہی نعرہ. شراب ہٹاؤ ملت بچاؤ. کاروان اسلامی کا ایک ہی نعرہ. اب میں بلا تحقیر و بلا تمہید شاعر توتی چمنستانی رضا شاعر کاروان اسلامی مدثر بریلی صاحب کو آپ حضراتوں کی دہلیز تک پہنچا رہے ہوں. ذرا ایک مرتبہ محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ. اہل حق کا دلیر بیٹا ہے کر کے دشمن کو زیر بیٹا ہے. ارے رخ پر اوڑھ کر قادری چادر
کاروان کے سب شیر بیٹھے ہیں، کاروان کے سب شیر بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ذی عزت محترم